والفجر۔ ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کے نزدیک، عید کے جو 2 دن ہیں نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، شریعت کے اندر جو عیدیں ہیں، ان کی فجر کا وقت خاص طور پہ مراد لیا گیا ہے۔ اس کے چند احکامات ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کرو، سب سے پہلے ادا کرتے ہی تکبیرات کو بلند کرو۔ میں چیدہ بات اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں، عید آ رہی ہے، اہتمام کے ساتھ کیجیے گا، فوراً کچن میں نہیں گھس جانا۔ میٹھا کھانا ہے عید الفطر میں، نماز سے پہلے میٹھا کھا کے جائیں، سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا ہے جی؟ سنت، فرض تو نہیں ہے نا۔ بعض دفعہ فرض ہم کرتے کوئی نہیں اور میٹھا بنانے کے چکر میں نماز بھی گئی، ایسا نہ کیجیے گا۔ میٹھا مطلب میٹھا، سویاں کہیں بھی نہیں لکھی، کھجور کھا لیں، کوئی ضروری مسئلہ تو نہیں ہے۔ میٹھا کھائیے، کھجور کھائیے اور جائیے۔ عید الفطر میں، بڑی عید میں نہیں، جس کو آپ چھوٹی عید کہتے ہیں نا، نماز سے پہلے میٹھا کھانا سنت، اختیار کیجیے، ضرور کھجور کھا لیجیے، منگوا کے رکھ لیجیے گا۔ اس دفعہ نماز عید بھی ادا کرنی ہے اور عید والا دن اہتمام کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان گزرا، بڑی عبادات کر لی، چلو چھڈو، سارا کچھ ضائع کری، سو۔ بعض لوگ عید سو کے گزارتے ہیں، بڑی محنت کی، بھئی محنت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے؟ محنت تو آپ کو مزید محنت کرنا سکھاتی ہے۔ یہ رمضان جانے والا ہے نا، مجھے پتہ ہے۔ بعض لوگ سارا سال نظر نہیں آتے، رمضان میں آ جاتے ہیں اور پھر سارا سال غائب رہتے ہیں۔ میں سوال کرتی ہوں کہ رمضان میں انہوں نے کیا لیا، کیا سیکھا تھا؟ صرف رمضان کے لیے رب کو راضی کیا تھا، اور بعد میں کہ اگلا رمضان رکھا ہوا ہے کہ چلو مل جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کی معافی لے لیں گے۔ پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے آگے نصیب ہونا یا نہیں۔ عید کا دن اہتمام کے ساتھ نماز فجر کا اہتمام کرنا، تکبیرات پڑھنی ہے، گھر میں بے شک لگا دیں بلند آواز سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بچوں کو بھی یاد کروائیں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر غسل کا اہتمام کیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغسل یوم الجمعہ و یوم عرفہ، غسل جمعہ کے دن کا، عرفہ کے دن کا، نہر کے دن کا، و یوم الفطر، اور نماز عید جو ہے عید الفطر، اس کے دن کا۔ مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ غسل کیجیے۔ نماز عید کا اہتمام کیجیے، اہتمام کے ساتھ جائیے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہوتی۔ غور سے سنیے گا، آپ مسجد کے اندر جا رہے ہیں یا باہر ہیں، نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہوتی، یہ اس دن کا حکم ہے۔ نماز عید کا اہتمام کیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تلقین کی، عید کی نماز کا اہتمام کریں۔ کہا وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کہا آ جائیں، خطبے میں شریک ہو جائیں، دعا میں شامل ہو جائیں، لہٰذا نماز میں ضرور آئیں اہتمام کے ساتھ۔ ہاں غسل کیجیے گا، خوشبو نہیں لگانی۔ عید ہے، پردے کا مظاہرہ کر کے آنا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ نماز آپ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، سنت یہ ہے کہ کھلے میدان میں ادا کی جائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسی نماز ہے یہ جس کی اذان کوئی نہیں ہے، تکبیر بھی نہیں ہے، بس نماز ہے اور خطبہ ہے۔ پہلے نماز ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے۔ اس کا خطبہ بھی خاموشی سے سننا ہے، یہ نہیں کہ عید ہو گئی بس باتیں کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، نہیں۔ اس دن کا ایک تقدس ہے۔ بعض دفعہ ہم رمضان کے تقدس کا بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن عید والا دن ہی سارے رنگ ہی اتر جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ہے بھائی، کہاں گیا وہ رمضان کا مسلمان، کدھر چلا گیا۔ اچھا، 2 رکعتیں ہیں، امام کے پیچھے پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہا، پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھی، تکبیرات ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی؟ 7، کتنی؟ 7۔ دوسری رکعت میں 5، ہاتھ بلند کیے، اللہ اکبر، پھر باندھ لیے، اللہ اکبر، پھر باندھ لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عام طریقہ آپ کو میں نے بتایا۔ آپ جس بھی راستے سے آئے ہیں سنت ہے، واپسی پہ راستہ بدل کے جائیے تھوڑا سا، یہ بھی سنت ہے۔ اہتمام کیجیے، تکبیرات کو بلند کیجیے جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔